بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں، ملک میں ڈالر کی پھر چڑھتی ہوئی رجحان ہے، اس کے ساتھ ساتھ صبح صبح اسٹاک ایکسچینج دھڑام کر کے سو نہیں ہزاروں کے تعداد میں 1000 کے تعداد میں پوائنٹس گر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اوپر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں آج پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب نے ہاؤس میں اس کو جواب دیا ہے کہ اداروں پہ تنقید، جب تک ادارے آپ کے ساتھ تھے، آپ کو لے کے چل رہے تھے تو آپ ان کے ساتھ تھے، اب آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس پہ ہم تفصیلاً آج بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کی اداروں پہ تنقید بلا وجہ ہے، عمران خان ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ملک میں اومیکرون کا جو نیا ویریئنٹ ہے اس کا پہلا کیس بھی آ گیا ہے۔ اس تمام باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ مستند پینل ہے اسٹوڈیو میں، فارمر سینیٹر ڈاکٹر خواجہ کریم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ حمود الرب صاحب ہیں جو لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھوڑی دیر میں ہمیں بریگیڈیئر طارق لاخر صاحب جوائن کریں گے اور سینئر جرنلسٹ ریحام خان صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے۔ سر سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت آ گئی اب آپ کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس اور PMLN کے پاس، اب آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ یہ اتنے کمپلیکیٹڈ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ مہربانی تھیبو صاحب، روڈ میپ سمپل ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ نے بیان کیا ہے کہ ہمیں جو ہے قانون سازی یا جو آئین جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ کرنے ہیں، جس میں 3 چیزیں ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو ایک الگ ہے، دوسرا جو ہے وہ الیکٹرانکس مشین کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو تقریباً ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے جو لاسٹ الیکشن میں جو چیزیں جو سسٹم تھا وہ کام نہیں کیا صحیح معنی میں، تو الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں اور اس کے بعد الیکشن پر جانا ہے۔ الیکٹورل ریفارم میں آپ الیکٹرانکس مشین پہ جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک کا بحران ہے، 18 گھنٹے 20 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے، تو وہ تو کام نہیں کر پائے گی نا یہاں۔ تو وہ جو EVM مشین کا فارمولا تھا اسی طرح ہی ہوا نا، EVM مشین جو ہے وہ بھی کام نہیں کر پائی، اور جو بھی آپ نے فرسٹ دیکھا، تو ہمیں جو کنونشنلی جانا پڑے گا نا، سو دیٹ کہ سموتھ چیزیں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم الیکٹرانکس یا نیو ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں، پر یہاں حالات مخصوص ہیں، ہندوستان میں بھی اسی طرح مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف جگہوں کو اکارڈنگلی کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اوورسیز پاکستانی، اب دیکھیں اس میں یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ صحیح، اوورسیز پاکستانی اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا جو سٹیزن ہے وہ ساری دنیا میں ووٹ نہیں کاسٹ کرتا ہے، ہاں وہ امریکہ جا کر ووٹ کاسٹ کرے، اسی طرح برطانیہ کا ہے، اسی طرح ہندوستان کا ہے۔ اب اس طرح تو نہیں ہوگا کہ 90 لاکھ پاکستانی ہے جن کا تعلق ایک ہی صوبے سے ہے، اور اگر ان کو ووٹ کا حق دے، اور وہ کن اداروں کے انفلوئنسز میں ہیں شروع سے، وہ تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں اور خود ڈیموکریسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو بھی وہاں آپ دیکھیں مختلف جو رائٹرز ہیں پاکستانی یا جو وہاں سے لکھتے ہیں، اکثر بیشتر وہ تو انڈائریکٹلی جو باتیں کرتے ہیں اسے تو یہی لگتا ہے۔ تو اس پر بھی بہت سے سوالات ہیں کہ آیا یہ کس طرح ہوگا۔ اپوزیشن کا اس پہ سوالات یہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ گیمبلنگ کرتے ہیں، آپ جعلی ووٹ ڈالتے ہیں، اس لیے آپ اس الیکٹرانک سسٹم پہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ دیکھیں یہ 18 میں تو ہو چکا ہے نا، جو بھی سسٹم جو تھا وہ فیل گیا۔ اب بھی الیکٹرانک سسٹم جہاں آپ خود ایک دیہات سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں، ابھی تو شہر میں رہتے ہیں، اور میں بھی میرا بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح کا ہے جی، مجھے بتائیں کہ ہمارے گاؤں میں 13-14 گھنٹہ جو ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے،
آپ کے گاؤں میں بھی اسی طرح ہوگا. کہیں کہیں تو ایسے بھی فار فلنگ ہیں جہاں 18 گھنٹے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. شہروں میں بہت سے علاقے ہیں جہاں 8 اور 10 گھنٹے اربن سلمز میں لائٹ نہیں ہوتی ہے. تو وہاں کس طرح یہ کام کرے گا سسٹم؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورکیبل ہی نہیں ہے. یہ ورکیبل اس صورت میں ہے جب الیکٹریسٹی پاکستان کے ہر گھر میں ہو اور الیکٹریسٹی کا کوئی بحران نہیں ہو. تو سائنٹیفک مینٹلٹی ہم بھی رکھتے ہیں. یہ آپ کے آنے سے جو حکومت آئی نہیں تو اس کے ساتھ ڈالر نے بھی اپنی اڑان روکی اور واپس آیا. اس کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں بھی پوائنٹس بڑھے. لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آل آف سڈن وہ ساری چیزیں واپس جا رہی ہیں. ڈالر اسی تیزی سے اوپر چل رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج کی پوائنٹس اسی طرح سے گر رہی ہیں. یہ ریزن کیا ہے سر؟ دیکھیں ریزن تو سمپل بات ہے کہ پاکستان میں جو پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا میں جو فائنینشیل کرائسس جو کہ پاکستان میں 72 سال سے ہو رہے ہیں، پیسے آتے بھی ہیں اور ہماری اکنامی سنبھل نہیں پا رہی ہے، اس کے بہت سے ایسی چیزیں جو کہ ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں اور نہیں کرنے کی اجازت ہے اور نہیں ہم کر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان کر سکتا ہے یا جن کا ڈومیسائل وہاں کا ہے وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو میں فائنینس اور اکنامی پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ تو آپ جب آپ کی حکومت نہیں ہوتی تھی تو پھر آپ یہ الزام ہمیشہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ الزام لگاتا ہے کہ یہ نااہل ہے. نہیں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ آپ یہاں تو سمجھ رہے ہیں، یہاں تو دیکھیں. میں سمجھ رہا ہوں، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ جواب نہیں، جواب سمپل ہے. کمپلیکیٹڈ دے رہے ہیں نا. نہیں، کمپلیکیٹڈ کیا ہے؟ وی کی ناٹ اسپیک آن دس تھنگ. نہیں، آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ فیلور ہے. نہیں، میری بات سنیں. ہم اپوزیشن میں ہو، گورنمنٹ میں ہو، بہت سی چیزیں ہم نہیں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اکنامی پر بات نہیں کر سکتے ہیں، فارن پالیسیز کے بہت سے پیچیدگیوں پر بات نہیں کر سکتے ہیں، ڈیفنس کی پیچیدگیوں پر بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں جو ہے بند تھنکنگ ہے. یہاں کوئی وہ نہیں ہے ہیومن رائٹس کے حساب سے، یہاں کھلی سوچ نہیں ہے. نہیں، وی کین ناٹ اسپیک. سمپل بات. اچھا، اب ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، یہ ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے، یہ پوائنٹ، تو آپ اس کا جواب سمپل دے رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے. نہیں، دیکھیں، آپ نے مجھے ڈالر کی بات کی. ہاں، یہ گورنمنٹ آئی ہے، اس گورنمنٹ کو 3 ویکس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب نیچرلی جو اس گورنمنٹ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان ہمیشہ 47 سے اب تک یہ بات ٹھیک ہے نا، باہر کی مدد سے ہی چلا ہے. اور باہر کی مدد رہی ہے سیٹوں میں، سینٹوں میں، ورلڈ بینک سے، ایشین بینک سے اور دیگر ملکوں سے، ریمیٹنس سے. اور ریمیٹنس تو بھٹو صاحب نے سب سے زیادہ لے کر آیا تھا یہاں پاکستان میں، کیونکہ جب لیبر یہاں سے گیا باہر تو ریمیٹنس آئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی تو اس کو ٹائم لگے گا، کچھ عرصہ لگے گا. رائٹ، اس کو سنبھالنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. مدرب صاحب، آپ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں. آج سپریم کورٹ میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا، سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اگر آپ کے فیور میں فیصلہ دیتے ہیں تو آپ جا کے ہمارا جشن مناتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ہم قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں تو آپ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے کورٹیں کھلتی ہیں، جبکہ کوئٹہ میں 2:30 بجے بھی کورٹ کھلا ہے. تو کورٹ اپنا فیصلہ اکارڈنگ ٹو لا کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ بالکل میں متفق ہوں عدلیہ کے اس بیان سے کہ دیکھیں، ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ ججز چاہے وہ کسی بھی کورٹ کے ہوں، چاہے وہ لوور کورٹ کے ہوں، ہائی کورٹس کے ہوں یا سپریم کورٹس کے ہوں، وہ 24/7 آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. کسی بھی ایمرجنسی میں ایون آپ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے ان سے آرڈر پاس کروا سکتے ہیں، رات کے 2 بجے بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک. اب جو ایک عام آدمی کے پرسیپشن ہوتا ہے، کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی جو لاسٹ واقعے کو بنیاد بناتے ہیں، جی رات 12 بجے سپریم کورٹ کھل گیا اور پرزنر کی گاڑی آ گئی. لوگوں کو، عام آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک چوری ڈکیتی کے کیس میں، ایک 2 لوگوں کے جھگڑے کے کیس میں یا کسی سیاسی کیس میں، اور ایسے کیس میں جو اس میں آئین کی پامالی کی وجہ سے ملک 8 دن سے یا 6 دن سے ہنگ ہوا ہو، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. صحیح. یہ جو کیس تھا جس میں 12 بجے یہ انہوں نے کورٹ کھولی اور اس کے بعد اس پہ ان پہ آج تک تنقید ہو رہی ہے، جی، چونکہ وہ اس کی کارروائی ہونے کی نوبت نہیں آئی تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ 12 بجے آ کے بیٹھے کیوں تھے. صحیح. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو یا کسی کو گرفتار کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے، آ گئے تھے. اصل میں یہ تھا کہ دیکھیں،
سپریم عدالت نے 5-0 سے ایک فیصلہ دیا، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کتنا ہوا وہ ساری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر اس طرح سے ہوا میں اڑایا جائے گا اور اس کی کنٹیمپٹ کی جائے گی اور جس کا نتیجہ، جس کا امپیکٹ پورے ملک پہ ہر لمحے پڑ رہا ہوگا، تو یہ سپریم کورٹ کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ 12 بجے آ کے انہوں نے کورٹ کھولا، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم، وہ ان کی یہ والی بات بھی بالکل درست ہے کہ جب آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے، چاہے وہ رات کے 2:30 بجے آیا ہو، چاہے وہ دن کی روشنی میں آیا ہو، تو آپ واہ واہ کرتے ہیں۔ یہی کورٹ، انہی ججز نے پچھلی گورنمنٹ کے وزیر اعظم کو امین اور صادق بھی تو قرار دیا تھا نا، رائٹ۔ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی ایسا کیوں کیا۔ آج وہ جج برے ہو گئے، اور انہی ججوں نے یہ فیصلہ دیا۔ ججز ایون تک سیم تھے، ججز ایون سیم تھے، تو بات وہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ جب آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو آپ بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور جب آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ شور مچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ قانون کی روشنی میں آتا ہے۔ تو میں بالکل، میرا ٹیک بالکل پازیٹیو ہے، آئی ایم ود دی اسٹیٹمنٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ڈاکٹر خواجہ صاحب، یہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ آپ نے ابھی مل کر حکومت بنائی، تو کیا ایس او پی کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ کیا کیا ایم کیو ایم کو دے رہے ہیں؟ گورنر کے ساتھ کتنی منسٹریاں دے رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کے ساتھ ایک مشترکہ جو ہے چیزیں جو ہے جس میں مسلم لیگ نون ہے اور جماعت علماء پاکستان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مینگل صاحب والے ہیں، یہ سب ساتھ ہیں۔ ان سب نے جو ہے اس میں مل کر چیزیں جو ہے بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گورنرشپ تو میرے خیال سے ایک تو یہ ہے، باقی سننے میں آ رہا ہے کہ منسٹریز بھی ہیں جو وفاق میں ان کو ملی ہیں، سندھ میں بھی شاید ان کو 2 یا 3 منسٹری ملیں گی، تو یہ طے ہوا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی جو الیکشن ہوگی اس میں بھی آپ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، وہ تو ہم نیچرلی ہم اس حوالے سے طے نہیں ہوا ہے، ہمارے اپنا ووٹ بینک ہے، ہم اپنے حساب سے لڑیں گے۔ 71 کے بعد ہم صوبے سندھ کے ہر سیٹ پر کراچی ٹو کشمور پیپلز پارٹی لڑتی رہی ہے، پھر جیتے ہارنا تو پھر لوگوں کی مرضی ہے جس کو ووٹ دیں، یہ طے نہیں ہوا ہے۔ اور نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں؟ ابھی تک تو ایسی، پنجاب میں گورنرشپ کے لیے بات ہو رہی تھی، تو گورنر آپ نہیں لے رہے ہیں ابھی، آپ وہاں منسٹریاں لے رہے ہیں؟ یہ کوئی اتنی گورنرشپ اور یہ ویسا الٹیمیٹلی تو ہمارا جو بیٹل فیلڈ جو مسلم لیگ سے تو پنجاب میں ہی ہے آپ کا؟ ڈیفینیٹلی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ بیٹل فیلڈ تو پنجاب ہے ہمارا، کیونکہ پنجاب کو جو ون کرتا ہے وہی وفاق میں حکومت بناتا ہے، اور نیچرلی پیپلز پارٹی ایک سینٹر ٹو دا لیفٹ پارٹی ہے، اور مسلم لیگ جو ہے سینٹر ٹو دا رائٹ پارٹی ہے۔ ہمارے جو ہے عورتوں کے ایشوز یا عورتوں کی بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو الگ ہے، ان کا الگ ہے، اسی طرح دوسرے پارٹیوں کا الگ ہے، اسی طرح ترقی پسند سوچ ہم رکھتے ہیں، روشن خیالی رکھتے ہیں، ٹالرنٹ ہیں، ایک طرح سے آپ لفظ سیکولر کہہ سکتے ہیں، اور اقلیتوں کے لیے ہماری ایک اپنی اسکول آف تھاٹ ہے، جبکہ دیگر پارٹیز کے اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں۔ تو ہم اپنا بیٹل فیلڈ اور ہماری آئیڈیالوجی یا جو بھی جس پر ہم چلتے رہے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ اس میں ہمیں بڑی نقصانات ہوئے ہیں، اور ہماری سروائیولٹی پیپلز پارٹی کی انہی چیزوں میں ہے، ورنہ پیپلز پارٹی ول سیز ٹو ایگزسٹ اگر وہ اپنی ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے۔ رائٹ۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں مدرب صاحب کہ یہ جو ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے، خاص طور پہ اگر دیکھا جائے آپ کراچی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں چل پائیں گے؟ میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی لانگ ٹرم پارٹنرشپ چلے گی ان کی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی نیا فیکٹر سامنے نہ آ جائے تو یہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ لاس کر گئی تو شاید فروری مارچ تک، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ الیکشن میں کیا ہوگا یہ تو وہ طے کریں گے جو کرتے ہیں۔ نہیں تو عمران خان صاحب کو آپ نہیں دیکھ رہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، لیکن اگین میرا پرسیپشن، جیسے ابھی ہمارے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے، تو
تو میں تو پھر بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کراچی کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جس طرح سے پی ٹی آئی کو کھل کے ووٹ دیا کراچی نے اور وہ اس کی انہوں نے ریسپانس میں شاید اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کیا یا کیا، یہ بھی آپ بتائیں. کراچی سے 19 سیٹوں میں سے 14 سیٹیں ان کو جی بالکل دی گئیں یا وہ جیتے 14 سیٹوں سے. رسپانس یہ تھا کہ لوگ ڈھونڈتے رہے ان ایم این ایس کو، ان ایم پی ایس کو، وہ کبھی نظر نہیں آئے. ایک دو نام ایسے ہیں جو اپنے حلقوں میں نظر آئے، ان کی میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، نام بھی لوں گا. نجیب ہارون صاحب نظر آئے تھے اپنے علاقوں میں، عالمگیر صاحب اسلام آباد کی سڑکوں پہ تو نظر آئے، اپنے حلقے میں نظر نہیں آئے وہ. ٹھیک. اسی طرح دیگر پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این ایز ہیں، کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. جب کام کی بات ہوتی ہے تو وہ 18ویں ترمیم کو بیچ میں لے کر کے آ جاتے ہیں. لیکن ان کا آپ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ دیکھیں تو وہ کوئی یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں سڑک بنا رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں. تو اگر 18ویں ترمیم آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے تو آپ اپنے علاقے میں سڑک کیسے بنا رہے تھے؟ وہ کیسے لگا رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے. ول ہوگی تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں. کراچی میں یقیناً ایک بڑا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسکیٹرڈ ہے، بکھرا ہوا ہے. کوئی ایک حلقہ، شاید آپ ڈیفنس وغیرہ کا ایک دو حلقے ایسا کر لیں کہ جن میں شاید ان کی اکثریت ہو. باقی علاقوں میں ان کے ووٹ ضرور ہیں لیکن اسکیٹرڈ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر پراپر الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کے جینون ریزلٹس آتے ہیں تو ان کی کوئی جگہ بنتی ہے. بیچ میں ایک فیکٹر ابھی اور بھی آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ مختلف لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے، ان کے کردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو کتنی گنجائش دی جا سکتی ہے، وہ کتنا کام کر سکتے ہیں. اگر مختلف لوگوں کو کام کر کے کھل کے کام کرنے کا موقع دیا گیا تو ان کی جو گنجائش پی ٹی آئی کی بن رہی ہے وہ اگلے الیکشن میں پھر تو بالکل بھی نہیں بنتی. میری تو یہ آبزرویشن ہے. سر آپ خواجہ صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو سندھ میں آپ کا مخالف کون ہوگا جو آپ کو ٹف ٹائم دے گا؟ صوبہ سندھ میں مختلف ڈویژنز میں مختلف چیزیں ہیں. ابھی تک جو سندھ کے لاڑکانہ ڈویژن، سکھر اور نواب شاہ جس کو بے نظیر آباد کہتے ہیں، اور میرپور خاص اور حیدرآباد، تو وہاں تو ابھی تک پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. انڈیویجولز الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے جو ویسے شروع سے ہے، کہیں 20,000 ہے، کہیں 50,000 ہے، کہیں 40,000 ہے. جہاں تک بڑے شہر کا تعلق ہے، حیدرآباد شہر، تو حیدرآباد شہر میں ایک زمانے میں ایم کیو ایم کی اپنی حیثیت تھی، مگر ابھی 4 میں سے 2 سیٹیں یا 1 سیٹیں پروونشل اسمبلی کی پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں لینے کی، سٹی حیدرآباد کی بات کرتا ہوں. اسی طرح نیشنل اسمبلی کی بھی ایک پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے، نکالے گی، یا اس کی پوزیشن یہ ہے. حیدرآباد از نو پرابلم فار اس ناؤ پیپلز پارٹی کے لیے. اچھا، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ انالائز کر رہا ہوں، ایز اے سوشل سائنٹسٹ. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، کراچی ڈیموگرافیکلی بیسیکلی تو یہ سٹی جو ہے یہاں کے مقامی 47 میں اگر دیکھا جائے تو یہاں سندھی ہندوؤں کی اکثریت تھی جو کہ مائیگریٹ کر کے چلے گئے اور یہاں دوسرے ہمارے بھائی یہاں آئے. اس کے بعد جو ہے انفلکس آف پاپولیشن کراچی کا اس طرح رہا جس طرح بامبے میں یا کلکتہ میں یا مدراس میں یا دہلی میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ وہاں سیٹل ہوئے. کراچی میں بھی اسی طرح ہوا. اب کراچی کو جو ہے ڈیورنگ مارشل دور ایتھنک اور یہ مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ضیاء کے دور میں ایک ایسا دور تھا کہ سب اکٹھے ہو رہے تھے، تو ملٹری ریجیم نے اس کو تقسیم کیا، برٹش پالیسی والا سسٹم رکھا. ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک ٹو نیک فائٹس ہے ہر حلقے کی، اور اس نیک ٹو نیک فائٹ میں مختلف پارٹیز لڑیں گی اور مکس ورڈک آئے گا کراچی کا. اچھا، جس میں مذہبی پارٹیز کو بھی کچھ ووٹ ملیں گے، کچھ ایم کیو ایم کو بھی ملیں گے. پیپلز پارٹی ایک قطر سے
اب تک 2 یا 3 یا 4 سیٹیں نکالتی آئی ہے نیشنل اسمبلی کی، پروونس کی میں بات تو پی ٹی آئی بھی، پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، پی ٹی آئی کو لاسٹ ٹائم اس کا ووٹ کسی پارٹی کا چرا کر ان کو دیا گیا، اور پی ٹی آئی کے جو ایم این ایس جن کو لایا گیا، جن لوگوں نے ان کو لایا، ان کے ڈومیسائل بھی یہاں کے نہیں تھے، تو ان کی وہ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ ایک محبت ہوتی ہے، وہ سن آف سوائلز کم تھے، اور اس میں کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے، یہ ڈیلیبریٹلی کرایا گیا۔ تو یہ جو ووٹ جو چرایا گیا وہ میرے خیال سے جن کا تھا یا آگے لوگوں پر ہے وہ کن کو دیتے ہیں ووٹ۔ پی ٹی آئی کا جو ہے مستقبل جو ہے، میں جو پاکستان میں صرف سینٹرل پنجاب میں دیکھ رہا ہوں، اب وہ ساؤتھ پنجاب میں بھی نہیں، پی ٹی کے پی کی پالیٹکس سینٹرل پنجاب میں پی ایم ایل این ان کو نہیں، میں آپ مجھے پی ٹی آئی کی بات کریں تو آئی ایم اسپیکنگ آن پی ٹی آئی۔ جی میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو پھر تو سینٹرل پنجاب میں ہم اپنی بھی بات کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ سینٹرل لیفٹ کا ووٹ ہے، جی ترقی پسند ووٹ ہے، وہ بھی تو ہے نا اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے، جو کہ چرایا گیا، جو کہ دبایا گیا ان لوگوں کی طرف سے جو 72 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے تھوڑا بہت وہ پنجاب میں ہے، سینٹرل پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے۔ ایون کے پی میں جو ہے وہ پشتون اسلامک نیشنلزم کی طرف جائے گا، جس میں پشتون پارٹیز ہیں، جس میں علی وزیر والوں کی اور یہ جو ہے منظور پشتین کی پارٹی، یا جو ہے اے این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، شیرپاؤ ہے، وہ ڈیوائیڈ ہوگا یہاں ووٹ، افغان سچویشن کی وجہ سے بھی اثرات ہوں گے۔ جو ایک تو نارتھ کے پی ہے، وہاں تھوڑا لبرل ووٹ ہے، چترال اور اس طرف لوور دیر میں جماعت اسلامی کا کچھ ووٹ ہے، جو پشاور ویلی ہے اس میں نیشنلسٹ ووٹ ہے، اور جو ساؤتھ کے پی ہے اس میں فضل الرحمان کا ووٹ ہے، تو وہ ڈیوائیڈ ہوگا۔ پی ٹی آئی کا بہت کم، جو یہ ایبٹ آباد والا جو بیلٹ ہے، آپ اوور آل ہی پی ٹی آئی کو کم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے کم کر رہا ہوں کہ اس کا ریزن میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں ان کی اتنی ایگزسٹنس نہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی اس وقت جو ریپرزینٹ کر رہی ہے ان طبقوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ یہاں پریزیڈنشل سسٹم ہو، پروونشل اٹانومی ختم ہو، یا جو وہ ایلیمنٹس جو کہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بادشاہت ہماری رہے، نوکریاں ہمارے پاس رہیں، سینٹرلسٹ چیزیں ہمارے پاس رہیں، ایوری تھنگ ہمارے کنٹرول میں رہے، یہی ایلیمنٹ جو ہے اوورسیز میں بیٹھا ہے۔ تو پی ٹی آئی ایک فنومنا ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے ان ایلیمنٹس کو، جس طرح جب مارشل آرٹس لگتی تھی، آپ دیکھیں کہ مارکوس کا بیٹا یا مارکوس جب چلا گیا تو پارٹی چھوڑ کر گیا، فرانکو اسپین میں پارٹی چھوڑ کر چلا گیا، چلی میں پینوشے نے پارٹی چھوڑی، تو آفٹر مارشل آرٹس یا ڈکٹیٹرشپ وہاں اس طرح کے ٹرینڈس ڈیولپ ہوتے ہیں، تو یہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ رائٹ، تو اس کے لیے اس کا فیوچر اتنا برائٹ نہیں ہے پاکستان کی فیوچر کی تاریخ میں۔ بالکل ٹھیک۔ صاحب میں آپ سے سوال بھی رکھتا ہوں، لیکن آپ اس پہ کمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل ہاں، کیونکہ کراچی کے ووٹ کی بات کی بھائی نے، اور کہا کہ میں نے بھی کہا تھا اور انہوں نے بھی کہا کہ کراچی کا ووٹ چوری کیا گیا۔ اچھا، پی ٹی آئی کے بارے میں جو مجھ سے آپ نے سوال کیا نا، وہ اس کا تعلق اس بات سے براہ راست ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ یوں ہے کہ جو میری پرسنل آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اپریل کے پہلے ویک میں پچھلی گورنمنٹ گئی، اس سے پہلے اگر آپ فروری تک چلے جائیں تو خود پی ٹی آئی کے بہت سارے ووٹرز کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو، اور وہ فروری مارچ کے شروع تک ایون وہ پی ٹی آئی سے بددل ہو چکے تھے۔ ان کی جو پرفارمنس تھی اور جو ان کے بیانیے تھے مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ بددل ہو چکے تھے۔ یہ جو مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے شروع میں جو کچھ بھی ہوا، اس کی وجہ سے ایک بہت واضح فرق یوں آیا لوگوں کی سوچ میں، حب علی سے زیادہ بغض معاویہ نظر آیا۔ ٹھیک، لوگوں کو پی ٹی آئی سے اتنی محبت نہیں تھی جتنا ان کا شکوہ یہ تھا
کہ یہ جن لوگوں کو لایا گیا ہے یا جو لوگ ان کے بعد اسمبلی میں چینج ہو کر کے نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا ٹھیک. ان کا غصہ زیادہ تھا اور وہ غصہ آپ کو پی ٹی آئی نے جو ریلیز نکالی, جو جلسے کیے, ان سب میں آپ کو بہت واضح نظر آیا. ٹھیک. تو اب یہ بات ہے غصے کی. غصہ زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے سرٹن, اس کے بعد وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جب تک الیکشن آئیں گے یہ غصہ ٹھنڈا ہوگا, لوگ دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے. تو یہ جو ابھی آپ کو ایک بہت ہائپ نظر آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نیچے جائے گی. اور ابھی جو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی جگہ بن گئی ہے پی ٹی آئی کی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگلی اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو آپ کو پھر ایک قومی حکومت بنانی پڑے. بہت جس طرح انہوں نے بتایا بہت اسکیٹرڈ ووٹس آئیں گے. یہ ایک نیا ٹرینڈ بھی آیا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے وہ گالی دے دو اور ہر جگہ پہ دے دو, افسوسناک, وہ چاہے مکہ مدینہ کیوں نہ ہو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں میرا تو بہت واضح اسٹانس ہے میرا. مسجد نبوی میں واقع ہوا, کوشش یہ کی گئی بتانے کی کہ جی اندر نہیں ہوا, باہر ہوا, مارکیٹ کے پاس ہوا, دالان میں ہوا. لیکن میرے لیے تو اور ہر مسلمان کے لیے تو پورا مدینہ شہر ہی بہت مقدس ہے. تو آپ مدینہ کس لیے جاتے ہیں؟ آپ وہاں پہ سیاسی مشاغل کے لیے نہیں جاتے ہیں, آپ وہاں پہ جاتے ہیں اپنی عبادات کے لیے, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے. یہی مقصد ہونا چاہیے. میرے نزدیک وہ ایک بلیٹنٹ پامالی تھی تقدس کی مدینہ شہر کی. وہ کس نے کی؟ یہ کہتے ہیں جی ان کے آدمی تھے, یہ کہتے ہیں جی ان کے آدمی تھے, کسی نے جس نے بھی کی وہ ایک بلیٹنٹ پامالی تھی تقدس کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت افسوسناک ہے, اور اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ دو چیزوں کو بالکل الگ رکھنا چاہیے. اور آپ نے جو بات کی کہ ٹرینڈ بن گیا ہے لوگوں کو گالیاں دینا, یہ کرنا, وہ کرنا, خاص طور پہ ہمارے اداروں کو, وہ چاہے جوڈیشری ہو چاہے ججز ہو, آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. بالکل غلط ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو تازہ ترین مثال دیتا ہوں. شاہد آفریدی کا واقعہ آپ دیکھیں. شاہد آفریدی نے بیان دے دیا, سب نئی بات نہیں ہے, مجھے تو سب جانتے ہیں کہ میں شہباز شریف کو بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اس کا بیان دینا تھا کہ اب تک اس پہ صرف لان تان ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, شاہد آفریدی ہو یا آپ ہوں یا میں ہوں یا یہ ہوں, کیا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے اپنی سیاسی پسند کے بارے میں اظہار کر دے؟ اور اگر کر دے گا تو کیا اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ جو کر رہے ہیں کیا وہ اپنی اخلاقیات بھول گئے ہیں؟ کیا وہ اپنی تربیت بھول گئے ہیں؟ اگر میں شاہد آفریدی کے گھر والوں کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے لگا دوں گا, یقین کریں شاہد آفریدی کو, نہ اس کی بیٹی کو, نہ اس کے داماد کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, لیکن لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میری تربیت کیسی ہے. تو مجھے اپنے نام کو, اپنے والدین کے نام کو, اپنے خاندان کے نام کو بچانے کے لیے ایسی, میں بیہودہ کہوں گا کہ بیہودہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کا آپ جس کو استعمال کرنا ہے ضرور کریں, لیکن اخلاقیات کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. سر ڈاکٹر صاحب, ابھی دیکھا جا رہا ہے نا کہ لوگ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پولیٹیکلی کر رہے ہیں کہ مارنے تک بھی آ رہے ہیں. کل بھی کوئی سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چل رہا تھا جو کسی بندے نے, تو جب وہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بھٹو کے ساتھ بھی لوگ اسی طرح کرتے تھے جس طرح سے عمران خان سے کرتے ہیں, تو اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. دیکھیں بات سنیں, میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور میں اس پر قائم ہوں. میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے سینٹرل پنجاب کی اس وقت پارٹی جا کر بچی ہے. جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے محبت ضرور کرتے تھے اور کرتے ہیں اسٹل, تو بھٹو صاحب کے لیے تو لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا, تو عمران خان کے لیے کسی نے آپ کو جلایا ہے؟ جا کر جلایا اپنے آپ کو. وہ ایک دوسرے کو جو جلا رہے ہیں وہ لوگ میری بات سنیں, جو پولیٹیکل مومنٹس اس ہمارے سب کانٹیننٹ میں چلی ہیں اس میں سب سے زیادہ قربانی کانگریس پارٹی نے دی ہے. ٹھیک. 1885 میں بنی, جس میں لاکھوں لوگ ان کے جیلوں میں گئے, جلا وطن ہوئے, پھانسیاں کھائی, جو کچھ کیا. اس کے بعد پاکستان کی ہسٹری میں اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہے, نیشنل عوامی پارٹی ہے, ولی خان غفار خان کی, یہاں مجیب والی پارٹی ہے جو کہ ابھی ہمارا بنگلہ دیش بن گیا ہے. اسٹرگل جو ہوتی ہے وہ جیلوں میں جا کر ہوتی ہے.
مار کھانے سے ہوتی ہے, کیسز بنتے ہیں. پی ٹی آئی پر ہوا ہے کبھی ایسا؟ کبھی نہیں ہوا ہے, نیور. لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے اوپر کریں. ہونے والا ہے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے اوپر کریں, آپ کو کس نے منع کیا؟ دیکھیں, زرداری صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, میں اس کا ذکر کرتا ہوں ان اے لائٹر موڈ. تو زرداری صاحب ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے, تو کسی نے الف بے جیم نے پاکستان کی جو مقدس ادارہ ہے اس کے خلاف کچھ کہا تھا اس کے بڑوں کے لیے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ الف بے جیم کو کہ بھائی مسئلہ ڈومیسائل کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے دوران ہمیں بریگیڈیئر طارق لاکھر صاحب نے جوائن کیا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میرا پہلا سوال آپ سے بینگ ریٹائر آرمی افسر, کل ہم نے دیکھا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ کوشش کی اداروں کے اوپر اٹیک کرنے کی. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے خاص طور پہ فوجی نوجوان ہیں جو سرحدوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے لیے, اس کا سینٹیمنٹس اس تقریر سے کیسے ہو؟ تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن. دیکھیں, یہ ادارے سب کو پتہ ہے کہ ادارے ہمارے ملک کے ادارے ہیں, اور جب ان پہ کوئی بھی بندہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ اس کو کو ریلیٹ کر دیں, نام لے کے بات کر دیں, تو کبھی بھی وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اس میں کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, نمبر ون. اور جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کی ویکنس یا اس کے ہالونیس کی بھی ایک انڈیکیشن کے نشان آتا ہے کہ اس کے پاس لاجک اور کوئی سالڈ کوئی جو جیسے خواجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی مومنٹ چلانے کے لیے آپ کے پاس ایک نیریٹو یا ایک سالڈ ریزنز ہوتی ہیں. جب وہ نہ ہوں تو آپ ایکوزیشنز پہ آ جاتے ہیں. تو جب ایکیوز کریں, چاہے وہ پولیٹیکل اپوننٹس کو کریں, بائی نیم کریں, بائی پارٹی کریں, یا پھر انسٹیٹیوشنز کو کریں, تو ایکیوز جہاں پہ بھی کسی نے کسی کو کیا ہے, انگلی اٹھائی ہے اور ایکیوز کیا ہے, تو وہ اس کے ویکنس اور ہالونیس کے نشانی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا. اور اس پہ آئی تھنک ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا بونافائڈ اور گریسفل ایک انڈیکیٹر بھجوایا کہ انسٹیٹیوشنس کو پولیٹکس کے اندر یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر اس کو ریلیٹ کر کے ڈسکس نہ کریں. کل انہوں نے ایک جو مثال بھی دی کہ وہ میر جعفر اور میر صادق کی مثال دی انہوں نے کہ وہ سراج الدولہ کی حکومت کو کس طرح سے گرائے. تو ہم اگر دیکھتے ہیں پاکستان میں, تو وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنلی پروسیس ہوا جس کے اندر ان ہاؤس جو ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ نو کانفیڈنس ووٹ لائیں, اور وہ ان کے ممبرس نے, جبکہ وہ پی ٹی آئی والوں نے بھی نہیں دیا, اپوزیشن والوں نے سب نے دیا اور وہ باہر ہو گئے. تو اس سے حسین آپ نے مکاولی کو پڑھا ہے نا؟ جی ہاں سر بالکل. مکاولی میں وہ دا پرنس جب وہ لکھتا ہے تو اس میں نا ایک بڑی زبردست بات تو اس کی ہوتی ہے کہ جھوٹ ایک ایسی زبردست انسٹرومنٹ ہے آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اس کو جتنا رگڑیں گے اتنا چمکے گا, اور جتنا چمکے گا وہ اگلے بندے کی آنکھوں کو خیرہ کرے گا, اور جتنا خیرہ کرے گا اس کو باقی چیزیں نظر آنا کم ہو جائیں گی. تو جھوٹ بول کے آپ ٹائملی کچھ عرصے کے لیے یا ایک نان سیریس بات کر کے کچھ عرصے کے لیے تو اپنے آپ کو چمکا سکتے ہیں, لیکن حقیقت کبھی بھی نہیں ہوتی, ضائع نہیں ہوتی, اور اپنی جگہ پہ رہتی ہے. اور میں نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستان کی سوسائٹی, یہ جو ہمارا جو سوسائٹی کا جو میک اپ ہے وہ صوفیزم اور وزڈم بیسڈ ہے. رورل سوسائٹی ہے نا, ہم تو اربن سوسائٹی نہیں ہے. اربن سوسائٹی کی طرف ہم ٹرانسفارم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ اربن ہیں نہ ہم رورل کے جو کچھ لوگ ہیں. تو وہ تو جو رورل سوسائٹی کا جو سب سے بڑا, خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ بات بھی کریں گے کہ وہاں پہ قتل بھی ہو جاتے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے حادثے بھی ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی زیادتیاں ہو جاتی ہیں, خوشی غمی دونوں کا ایک راستہ نکلتا ہے جب بھی بڑے بیٹھتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور بیٹھ کے سمجھداری والی بات کرتے ہیں. جو تیزی والا بندہ ہوتا ہے اس کو وہ جرگے سے, فیصلے سے, اس بیٹھک سے سائڈ پہ بٹھاتے ہیں کہ اس کو نہ بٹھائیں. اب وہاں پہ اگر وہ جرگے والے وہ جو نمک لے کے آیا ہوا ہے وہ ہر دو منٹ کے بعد نمک پھینکنا شروع کرے گا یا تیلی پھینکنا شروع کرے گا یا تیل پھینکنا شروع کرے گا تو وہ آگ کبھی بجھے گی نہیں.
تو ہمارا سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں بہت عرصہ چلتی نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو لوگ جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کہ بھٹو بھی پھر عوام کے پاس گئے تھے اور ان کو بھی اتنا ہی زبردست ریسپانس تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کے بھی جلسے بہت بھاری تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. دیکھو میں جلسوں کی نا تعداد پہ کبھی بھی بلیو نہیں کرتا. دس از نیور. آپ نے کل ایبٹ آباد میں یا خان صاحب کا جلسہ تھا کہیں پہ, آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ ٹی وی, تو وہاں پہ ہاں وہ ان کا میرے خیال میں یہ جو ریسنٹ میاں والی میں میں دیکھا تھا ملتان کے جھنڈے لے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, پی ٹی آئی ملتان ایسے نظر آیا مجھے تھوڑا سا. تو دیٹ مینس کہ اٹ از اے مسٹرنگ. ادھر سے اس کو بلا لو, گاڑیاں دے دو, وہ کر لو. اب وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ نہیں, بھائی گورنمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ اے ٹی ایمز مشینز تو ہیں نا, تو وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں ان کو. تو اچھا یہ آئی ایم سوری میں نے اے ٹی ایم کا بھی استعمال کیا, لیکن جلسوں کی جو سیاست ہے وہ شو آف پاور کے لیے انڈیکیٹر تو ہو سکتی ہے لیکن ایکچوئل پاور نہیں ہو سکتی. رائٹ. ایکچوئل پاور آپ کی ہوتی ہے کہ وہ جب بندہ بوتھ میں کھڑا ہو کے ووٹ کس کو لگا رہا ہے, وہ پاور ہوتی ہے. یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو اس پاور کو فوکس کرنا چاہیے, اور اس پاور کو فوکس کرنے کے لیے مائنڈ ذہن جیتنا بڑا ضروری ہے. نعرے مارنے کے لیے ذہن نہیں چاہیے, نعرے مارنے کے لیے پانی کی بوتل چاہیے, کھانے کی پلیٹ چاہیے, ٹرانسپورٹ چاہیے اور لوگوں کا گروپ چاہیے. وہ ارینج ہو جاتا ہے جو بھی کرنا چاہیں. سر ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے آخری یہ سوال کروں کہ یہ جو نعرہ ہے, یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ یو ایس اے انٹروین, اور یہ کب تک بکے گا, اور یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے گی؟ بالکل. میں نے اپنے خیال میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے جو ریٹورک ہے یا یہ جو ایک ڈرم بیٹنگ ہے, ڈھول بج رہا ہے, یہ اس ڈھول کی جو آواز ہے, اس آواز کی جو تلخی یا اس کی جو تیزی ہے, یہ 3 مہینے لے گی. جب یہ ڈھول کی آواز جو ہے وہ 3 مہینے لے گی. اور آپ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں سر؟ الیکشن تو میری اپنی اسیسمنٹ, اس دن بھی کوئی اور دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ جی الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میرے اپنے اسیسمنٹ یہ ہے کہ الیکشن نیکسٹ ایئر ہی ہوں گے. اپنے ٹائم پہ ہوں گے. 2-4 مہینے کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن ناٹ ادروائز, نو میجر چینج. سر آپ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن میں جو ٹائم اس کا پورا ہوگا اس کا ریزن ہے, ایک تو الیکشن کمیشن نے نومبر دسمبر کا ہے, اس کے بعد سی سی آئی کا ایک ڈیسیشن ہے جو عمران خان نے کیا تھا سینسس کا, اس کو ڈس اون کرنا ہے یا اون کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس پر یہ کیا فیصلہ کرتا ہے آئی ڈونٹ نو. اس کے بعد جو حالات جو بن رہے ہیں پاکستان کے فائنینشیل حالات, اور ابھی آج سے یہ اومنیکرون دوبارہ مرج ہو رہا ہے, خدا خیر کرے پاکستان کا. جی میں خود وکٹم ہوں اس کووڈ کا. میں بھی یہاں آپ کے پاس 7 مہینے کے بعد آیا ہوں. جی سر. تو میرے خیال سے وہی ہوگا, جولائی اگست ہوگا. رائٹ. ایڈوکیٹ صاحب, مدرب صاحب, آپ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا فیوچر جو ہے نا, میوزیکل چیئر میں ایک اضافہ ہے. اب جو پہلے 2 لوگوں کے درمیان ہوتی تھی, 3 لوگوں کے درمیان ہوگی, وہ کبھی نہ کبھی آئیں گے واپس. اگلے الیکشن میں نہیں آئیں گے تو اس سے اگلے الیکشن میں, اگر اس سے اگلے میں آ جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مائنس نہیں ہو جائیں گے؟ مائنس اس طرح سے شاید کبھی ہو جائے جس طرح سے نواز شریف مائنس ہوئے ہیں, لیکن نون لیگ موجود ہے. نواز شریف مائنس تو نہیں ہوئے, آگے نہیں, اس کو آپ مائنس ہی سمجھیں نا. وہ وزیر اعظم بننا ان کا بڑا مشکل ہے. اگر پاسبل ہوتا تو شہباز شریف نہیں بنتے, وہی بنتے. ٹھیک ہے. تو اب یہ میوزیکل چیئر 3 لوگوں کے درمیان ہے, پہلے 2 لوگوں کے درمیان ہوتی تھی. اور مجھے خوشی ہوئی کہ بریگیڈیئر صاحب نے وہی بات کی دوسرے لفظوں میں جو میں نے آپ سے ان کے آنے سے قبل کی تھی. میں نے اس کو دوسرے الفاظ میں کہا تھا, میں نے کہا تھا بغض معاویہ ہے, غصہ ہے, ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ 3 مہینے میں وہ ڈرم بیٹ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ مدرب صاحب, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر طارق لاہیر صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. خدا حافظ. پاکستان سے